اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے پی ٹی آئی کے جلسے میں کتنے لوگ شریک تھے، اور پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں جلسہ اور علی امین گنڈا پور کی تقریر اور جو شیلنگ ہوئی اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور ساتھ میں جو میڈیا کا منفی کردار ہے وہ بتائیں گے کہ پاکستان میڈیا آزاد ہے یا نہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کا جلسہ جو اسلام آباد میں تھا، میں نے جیسے پہلے ولاگ میں بتایا کہ کنٹینر لگائے گئے اور کنٹینروں سے بند کیا گیا۔ آپ کو میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، اور آپ نے تصویریں اور پکچریں کنٹینروں کی لگی ہوئی دیکھیں، اور جو رپورٹر تھے چینلوں والے وہ رپورٹ کر رہے تھے، ان کی مجبوری تھی کیونکہ وہاں رپورٹر موجود تھے اور دکھائی دیتے، لیکن جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا وہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ ابھی تک جو ذرائع کے جو سرکاری ذرائع انہوں نے کہا تو کہیں گے علاقے تھوڑے، لیکن آزاد ذرائع کا کہنا ہے 5 اور 7 لاکھ لوگ جلسے میں شریک تھے، 5 اور 7 لاکھ جلسے میں شریک تھے، اور جو راستے میں تو جو بندش کی وجہ سے کم 3-4 لاکھ لوگ راستے میں تھے۔ اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کا یہ کامیاب ترین جلسہ تھا۔ آپ جانتے ہیں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ تھا اور کامیاب تھا، جس پر دیگر رہنماؤں نے تقریریں کی۔ اس کی انفارمیشن ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کہ آپ بتائیں کہ کنٹینر بند کیے گئے۔ اگر عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تو پھر کنٹینر کیوں لگے گئے؟ بھائی آپ کہتے ہیں ہاں جلسہ کریں، ایک شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس عوام نہیں ہے، یہ جلسہ کرت اللہ یہ بدنام ہوئے گا، عوام میڈیا صاحب اور چینل دکھاتے، لیکن آپ سوال ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے کیوں نہیں دکھایا؟ پہلا سوال بتائیں نا، یہ پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، آپ نے کنٹینر کیوں لگا دیے؟ آپ کو کس بات کا خوف تھا؟ آپ کنٹینر لگا دیتے، اسلام آباد کھلا رکھتے، اگر عوام ہوتی 2000-3000 بندہ، 4000 20,000 بندہ تو آتا چلا جاتا، لیکن آپ کو خوف تھا کہ کہیں اور زیادہ نہ، اس لیے مشکل سے مشکل جو پہنچے ہیں وہ 6 اور 7 لاکھ لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو باہر لوگ بہت بڑے لوگ موجود تھے اور جو راستوں میں تھے بندشیں۔ آپ کو کئی بتایا کہ اگر حکومت چاہے اگر ناکام جیسا تو پھر اتنے کنٹینر کیوں لگائے گئے اور اتنی چیزیں کیوں لگائی گئیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ مثال کے طور پر پاکستان کا میڈیا صرف پروپاگنڈا کر سکتے ہیں، یہ جھوٹ پھیلا سکتے ہیں، جو ان کے 2 نمبر اینکر یہ بیٹھ کر صرف یہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پاکستان قوم کے مفاد میں نہیں، یہ چوروں کے مفاد میں بات کرتے ہیں۔ جس طرح سپریم کورٹ نے کرپشن کو حلال کرا دیا اور جو ترمیمیں بحال کی، یہ پاکستانی قوم۔ اب آتے ہیں کہ پاکستانی قوم کیا سپریم کورٹ نے بجلی کے بلوں پر نوٹس لیے؟ کیا حکومت جو OPPS جو لگے جو چل بھی نہیں رہے انہیں پیسے دے رہے ہیں، کیا ان پر سپریم کورٹ نے کوئی دیے؟ تو ہائی کورٹ سے اوپر جاتا نہیں، جب آتا تو ان کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قاضی فیض عیسیٰ کا کوئی مفاد کا کیس ہو تو وہاں وہ خود نوٹس لیتے ہیں اور سخت نوٹس لیتے ہیں، لیکن یہاں کچھ نہیں کرتے۔ لیکن کیا پاکستانی قوم کو؟ لیکن پی ٹی آئی، آپ باتیں کہ پی ٹی آئی کے جلسہ مثال کے طور پر دن رات اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے جلسے جو آپ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویوز ہیں، مثال کے طور پر عمران خان کے پیج سے جو 3 لاکھ لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے تھے، عمران خان کا جو اکاؤنٹ ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے اسلام آباد پی ٹی آئی لاہور پی ٹی آئی جو بہت پی ٹی آئی کے ایکٹیو ہیں، اس کے بعد یوٹیوب چینل پر اور دیگر چینلوں پر ملا کے بہت بڑے دیکھے آپ لوگ ساتھ انفارمیشن جو اگر یوٹیوب نیوز چینل نے یوٹیوب چینل پر تو دیکھیں، مثال کے طور پر اگر عمران خان کی مقبولیت نہیں تو پھر یہ چینلوں والے آپ دیکھیں یوٹیوب کھولیں، ایئر وائی ایکسپریس نیوز، سما نیوز، دنیا نیوز، ANBP کے بھی چینل کھیلے، وہاں تصویر عمران خان کی لگتی ہے، اوپر تھمبنیل یہ لکھا ہے عمران خان نے یہ کام کر دیا کہ حکومت پریشان، ایسا کر دیا۔ تو ویسے اگر آپ عمران خان کی مقبولیت کیوں انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ کے ایک MNA کا میں بیان پڑھا تو اس نے کہا کہ لوگ پہلے تو ہمیں شادیوں پر بلاتے ہیں تو اب بلاتے نہیں، اگر ہم جائیں زوری زبردستی تو ہمیں لوگ گالیاں نکالتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ اس MPA کا کہنا تھا کہ اب ہم جو لوگ فوت ہوتی ہیں ان پر جاتے ہیں کیونکہ وہاں ہمیں جنازوں پر جاتے ہیں، اور اس لیے کیونکہ وہاں لوگ ہمیں گالیاں نہیں نکال سکتے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں۔ ہماری حکومت نے یہاں تک پہنچا دی ہمیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑا قافلہ KPK سے
مثال جہلم سے، اٹک سے، سیالکوٹ سے اور دیگر علاقوں سے بہت بڑے قافلے جو سیالکوٹ سے خوشمالی سے قافلہ گیا اور بہت سے لوگ اس جلسے میں گئے اور حقیقت میں آپ لوگوں کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی کا یہ کامیاب ترین جلسہ تھا جس میں علی امین گنڈا پور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، خواجہ آصف تیرا باپ بھی ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا، اور اس پر علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو 14 روز کے اندر قانون کے مطابق نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم آپ چھڑا دیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ہم اگلا جلسہ لاہور میں کریں گے، آپ این او سی دیں یا نہ دیں اس سے جلسہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی کے جلسے کی اجازت دیتے یا نہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ پاکستان میں کلچر ہے کہ آپ جلسے کی اجازت لیں، اس کے بعد اتنا وقت مقرر دیں، آپ 2-3 گھنٹے لیٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب عوام بہت ہو تو آپ دیکھیں، اب کوئی دشمن کی عوام تو نہیں تو پاکستان کی، آپ کو اتنی پاکستانی قوم سے نفرت ہے، آپ نے شیلنگ شروع کر دی۔ یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ نے روکا اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے عوام میں شدید و غصہ غم پائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع ہوگی اور جو دھمکیاں لگائے گی اسلام آباد پولیس والے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن آپ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام رہیں گے۔ اور عمران خان نے آفیشیل انٹیلیجنس اے آئی کے ذریعے خطاب کیا۔ عمران خان نے کہا ہے جو حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کا حامی ہوں، یہ بے وقوف ہیں دنیا میں۔ میرے بیان جو میں نے کہا اس پر حامد میر نے ایک مرتبہ کہا کہ جب ان سے کہا کہ آپ اسرائیل کے بارے میں، تو عمران خان نے کہا کہ جو قائد-اعظم محمد علی جناح کا بیان موقف ہے وہی میرا موقف ہے۔ عمران خان سے پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہوں تو میں اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا، اللہ پاک کے سامنے کیا پیش ہوں گا۔ اب جو خبر میں یورپ اور دیگر لوگوں کو کہتا ہوں، اگر آپ یوٹیوب، فیس بک یا کسی پر مشہور ہونا چاہتے ہیں تو ایک لفظ یا 2 لفظ لیں، عمران خان کے خلاف لکھ دیں اور پاکستانی چینلوں کو بھیج دیں اور حکومت کو بھیج دیں، آپ کا فری میں ایڈمیٹڈ ہو جائے گی اور آپ کو پاکستان اور مقبول کر دے گا۔ اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ پاکستانی ٹی وی چینل کو دیکھتا کون ہے، اس لیے پاکستانی ٹیلی ویژن دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ پاکستانی ٹیلی ویژن زیادہ تر پروپیگنڈا اور دیگر اشاعہ کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے بعد مراد سعید نے 15 ماہ بعد خطاب کیا۔ مراد سعید نے ارشد شریف کے بارے میں کہا کہ ارشد شریف نے کہا کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم پاکستان کے محافظ اور آئین تفویض کرتے ہیں۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے پہلے محمود اچکزئی نے خطاب کیا۔ محمود اچکزئی نے کہا کیوں نہ آج ہم عمران خان کو ڈالر جیل سے نکال لائیں آج کارکنوں۔ اس کے بعد شیر افضل مروت نے خطاب کیا، بیرسٹر گور علی نے خطاب کیا، عمر ایوب نے خطاب کیا اور بہت سے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ حلیم عادل شیخ جو کراچی سے بہت بڑا قافلہ لے کے اس نے بھی خطاب کیا اور آخری خطاب جو تھا وہ علی امین گنڈا پور کا تھا، اور علی امین گنڈا پور نے بہت سخت زبان استعمال کی اور جس پر نون لیگ کے صحافی اور حامیوں کو بہت مرچیں لگ چکی ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگ سن چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ہم اگلا جلسہ لاہور کریں گے اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اب باتیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی عمران خان کے چرچے ہر جگہ یہی چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ریلی جلسہ جب انٹرنیشنل الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو حکومت نے مکمل طور پر ناکام کرنے کی پوری کوشش کی اور الجزیرہ رپورٹ کے مطابق نے کہا ہے کہ اسلام آباد کو مکمل طور پر کنٹینروں سے بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کی پارٹی کا جلسہ کامیاب ہوا۔ اور اس کے بعد سی این این اور دوسرے انٹرنیشنل ادارے جو انٹرنیشنل ہیں، مثال کے طور پر جو ہیں عمران خان کی رپورٹنگ یہ بی بی سی لندن، بی بی سی اردو، بی بی سی انگلش اور ٹی آر ٹی جو ترکش چینل ہے، اور اس کے بعد ایران ٹائم ہے، اور اس کے بعد الجزیرہ انگلش جاپانی ہے، بہت سے جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹنگ کر رہے اور آپ کے سامنے پھر انٹرنیشنل میڈیا کا ایک الگ ویلاگ بنائیں گے اور ساتھ بتائیں گے اور آپ لوگوں کا انفارمیشن بتاتے رہیں گے تاکہ آپ تک ہماری انفارمیشن پہنچی رہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کامیاب ترین جلسہ، کیا ہم پاکستانی قوم سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے کہا تھا یہ جلسہ ملتوی ہے کیونکہ پاکستان کی جو بار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے
وہ جلسہ کیونکہ اس پر کارکنوں کا شدید رد عمل تھا، اس لیے جلسہ کیا گیا، اور اسی وجہ سے عمران خان نے بہت دباؤ تھا کہ آپ نے ہر صورت جلسہ کرنا ہے، اس لیے پی ٹی آئی نے جلسہ کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی وقت میں ملتے رہے۔ شکریہ۔